پہلے آپ ہی بتا دیں یہ چابیاں آپ نے کن صنعتوں کی دی تھی؟ وہ جو اسمبلنگ یونٹ بند پڑے ہوئے ہیں، یا اس وقت کوئی کاروبار چلتا بھی ہے کہ بند پڑا ہوا ہے سارا؟ جی السلام علیکم۔ بات یہ ہے جی، یہ تو ایک سیریمونیل یا علامتی چابیاں ہیں، اور بنیادی مقصد توجہ دلانا تھا حکومت کا اسٹیٹ بینک کو کہ جو صورتحال ہے کاروبار کی، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو چاہے ٹریڈرز ہوں، اور جہاں یہ مسائل چل رہے ہیں اس پر وہ ایکشن ہمیں پراپر نظر نہیں آ رہا گورنمنٹ سائٹ سے، تو ہم نے ایک علامتی طور پر یہ کہا کہ یہ انڈسٹری کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی، اور ٹریڈ پورے پاکستان کی جو ہے تقریباً اس وقت اسٹرک اپ ہے۔ آپ ڈیسیشن نہیں لے رہے ہو، 9 مہینے ہو گئے ہیں جب آپ کو یہ صورتحال درپیش تھی، آپ دنیا بھر میں بھاگے پھر رہے ہو کہ جی ہماری صورتحال یہ ہے، لیکن جو اقدامات آپ کے کرنے کے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ صورتحال میں برآمد ہوا۔ مثال کے طور پہ جب اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک ان مالیاتی نظام کے ساتھ ساتھ اور دیگر چیزوں کو بھی مانیٹر کرے گا۔ ڈالر کی جو صورتحال ہے وہ ان کی دیکھنے کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ایک قسم کی پیرل جو اکانومی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، جو ہماری پہلے ہی انڈاکومنٹڈ اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ آج ڈالر جو ہے بینکوں میں دستیاب نہیں ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں اور دیگر جگہوں پہ دستیاب ہے۔ اب وہی بات ہے کہ ان ریئلسٹک ریٹ ہیں، اور اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر نہ اسٹیٹ بینک کوئی اس میں براست اقدام کر رہا ہے، اور نہ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی پالیسی ان کے سامنے آ رہی ہے۔ ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ تقریباً 5700 کنٹینر پڑا ہوا ہے وہاں۔ جی 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 میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا $140 پر ڈے اس کا جو ہے روزانہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیں تو تقریباً $2 بلین بن جائے گا یہ 9-10 مہینے کے اندر۔ تو یہ آپ ایک طرف سعودی عرب سے یا وہ یو اے ای سے کہہ رہے ہیں کہ جی رول کر دو اس کو، رول ہمارے پیمنٹس کو، اور دوسری طرف آپ یہ رقم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے میرے پاس تجاویز ہیں، اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس تجاویز ہیں، پہلے عارف صاحب سے پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ عارف صاحب جو مسائل ہیں وہ ڈھیر سارے ہمارے سامنے ہیں، لیکن مسائل کا حل کیا ہے اس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ نشاندہی کریں، کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہیے۔ ندیم بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کوئی $86 ارب جو ہے وہ پھونک دیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ہم نے $38 بلین جو ہے وہ انٹرسٹ دیا ہے، تو یہ ٹوٹل قریب $120 بلین ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہی $120 بلین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، اور پرٹیکولرلی پچھلے 6-7 سال میں ہم نے اپنا سبسٹینشیل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پچھلے 6-7 سال میں ہم نے کیا۔ آپ کو پتا ہے 2018 میں 18-20 بلین تھا، پھر 2022 میں 17-18 بلین جو ہے کیا، اور ویسے بھی ہم جو ہے کرتے رہے۔ تو اس کا یہ بہت دیر سے جو ہے وہ آئی تھنک ان کو احساس ہوا ہے، یہ ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ اس پر کام کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کم کرتے۔ دیکھیں ایکسپورٹ کا بڑھنا اور ریمیٹنس کا بڑھنا، یہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی انسینٹیوائز ہو سکتے ہیں اور کوشش ہو سکتی ہے، لیکن امپورٹ تو کم کرنا ہمارے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے۔ اینڈ پرٹیکولرلی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انرجی سائڈ پر، فیول جو سائڈ ہے اس پر اپنے جو ہے وہ امپورٹ کو جو ہے وہ کم کریں، اور اس میں ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ جو ہے وہ احتیاط نہیں برتی گئی۔ دوسری جو آئی تھنک اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یہ الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے سپلائر سے اور اپنے مشینری کی جو سپلائرز ہیں، جو را مٹیریل کے سپلائرز ہیں، ان سے وہ جو ہے فیسلٹیز جو ہے فائنینسنگ فیسلٹیز ریز کریں، اور اس کے لیے ابھی الاؤڈ تو ہے، بٹ اس میں ان کو ایکسچینج رسک کوریج اگر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر سے یہ بوجھ جو ہے وہ کافی ہلکا ہو جائے گا، اور بہت سارے ہمارے کارپوریٹ جو ہے وہ یہ ان کی یہ اسٹینڈنگ ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر ان کو ایکسچینج رسک کوریج مل جائے تو جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں پیسے، اس سے لوڈ کم ہو جائے گا، اور یہ جو پہیہ رکنے کی بات ہے یہ کم ہو جائے گی، اور جو میڈیم اینڈ اسمال
امپورٹرز ہیں ان کو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اور بینکس جو ہے وہ سروس کر سکیں گے. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بہت جو انلیگل ڈیمانڈز ہیں اوپن مارکیٹ میں، حوالہ مارکیٹ میں، گرے مارکیٹ میں، اس کو ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے وہ روکنے کے اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ وہ جتنے بھی ہیں زیادہ تر وہ اور اس میں اسمگلنگ بھی شامل ہے، اس میں انڈر انوائسنگ کی پیمنٹس بھی شامل ہیں جو اس اوپن مارکیٹ سے اور گرے مارکیٹ سے ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہیں. ان کو ایڈمنسٹریٹیولی اگر روکا جائے گا تو وہ جو پیسہ پاکستان میں آنا چاہ رہا ہے ان کو پھر جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہی آنا پڑے گا. تو یہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس جو ہے وہ ختم ہونے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوگا. پھر جو انویسٹرز ہیں، بہت درست سارے ہے. لوگ جب روپیہ ویک ہو رہا تھا، انفارچونیٹ ہے کہ پاکستانی جو ہے اس چیز کا احساس نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ پوزیشن کرتے ہیں اور وہ پھر سونا خریدنا اور ڈالر خریدنا اور لاکروں میں رکھ دینا اور گھروں میں رکھ دینا، اس سے بھی جو ہے وہ پریشر بڑھتا ہے. تو لوگوں کو جو ہے وہ کہا جائے کہ بھئی یہ ایسے ڈیفیکلٹ حالات کے اندر آپ ملک کے ساتھ سولیڈریٹی دکھائیں اور یہ اس ایکٹیویٹی سے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان میں بڑی نعمتیں دی ہیں، تو آپ اس کا شکر ادا کریں اور جو لیگل طریقے ہیں وہاں اپنی انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ پروفٹس کمائیں. جو لیگل طریقے ہیں درست اس سے اجتناب کریں.